Assalamu alaikum students, welcome to the 28th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to be looking at this idea of psychology. Psychology, if you recall, has an important linkage with culture. It's a linkage that I had very briefly mentioned in the introductory lectures in the first or second lecture when we were discussing the branches of cultural anthropology, and today we are going to take some time today and in the next lecture to look at the implications that the human psyche, that the human mind, that the human thoughts have on culture, how various cultures affect the human mind and human thinking, and how human thinking and the human mind affect cultures. So these are very interesting linkages that we are going to be focusing on, and let me begin today's lecture by talking about the idea of psychological development. What is psychological development? How does the psyche develop? And in order to do this, I will first focus on what obviously anthropologists say. Anthropologists are interested in the psychological differences and similarities between societies and cultures of the world. Now, anthropologists, since we are looking at psychology from an anthropological viewpoint, we have to keep in mind, bear in mind the fact that, and from an anthropological viewpoint, the idea of studying the mind is not for the sake of studying the mind of an individual. It is to study the human mind, to be able to draw linkages of the human mind to cultures and societies. مطلب ایک بندے کے ہم نے ذہن کی تفتیش میں نہیں جانا, ہم یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ جی انسان کی جو اس کی مینٹل کمپلیکسٹیز ہیں یا اس کے جو سوچنے کے طریقے ہیں وہ انڈیویجول بیہیویئر کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وی آر انٹرسٹیڈ ان سینگ کہ ہماری سائیکی ہے وہ ورک کیسے کرتی ہے, اور اس میں جو سملیرٹیز اکراس دا ورلڈ پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں. یہ چیزوں پہ تو فوکس کر رہے ہیں, بٹ جب پروسیس آف ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کو, کہ انسان کی سائیکی جو ہے وہ کیسے میچور ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس میں اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو سائیکولوجیکل اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی سوسائٹی اینڈ کلچر پہ پھر کیا اثر پڑتا ہے انسان کی ذہنیت کا, اور انسانی ذہنیت کا, لائک وی سیڈ ارلیئر, سوسائٹی اینڈ کلچر پہ کیا فرق پڑتا ہے, اینڈ کلچر اینڈ سوسائٹی کا انسانی ذہنیت پہ کیا فرق پڑتا ہے. سو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. سو یہ اس میں بیسکلی کلچر اینڈ سوسائٹی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ون لکس ایٹ دا مائنڈ اینڈ ایٹ the development of the mind, and this is what an anthropologist would want to do. Now particularly, we've spoken about anthropologists, now particularly a cultural anthropologist is interested in looking at the culture and focusing on the culture and the linkage of the culture with the psyche. So اس میں cultural anthropologists جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اسٹیریوٹائپس کو بیسڈ on hasty ethnocentric judgments. اب آپ کو ایتھنوسینٹرک کا بھی مطلب اس میں میں تو اس کے اوپر اب وضاحت بھی نہیں کروں گا, کیونکہ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ ایتھنوسینٹرک ہوتا کیا ہے, ایتھنوسینٹرک کا مطلب کیا ہے. اسٹیریوٹائپ کی جہاں تک بات ہے تو اسٹیریوٹائپ بیسکلی اس کو کہتے ہیں کہ جلدی سے سوچے سمجھے بغیر ایک جنرلائزیشن بنا دی کہ جی سارے جو پاکستانی ہیں وہ بڑے لیزی ہیں. یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جی پاکستان میں 140 ملین لوگ ہیں تو 140 ملین لوگ ہی لیزی ہیں. آئی مین یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل ڈسکرپشن ہوگی, اور اس طرح کے بیسس پہ جب اسٹیریوٹیپیکل بیسس پہ ڈسکرپشنز بنتی ہیں تو یہ بہت ڈینجرس بھی ہوتی ہیں. اس میں اس طرح کی ریشل ڈسکریمنیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے اسٹیریوٹائپس کا استعمال ہوا ہے ان ہسٹری, کہ جی یہ جو جن لوگوں کا رنگ کالا ہے وہ تو دے آر پرون ٹو کرائم,
تو وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں اور وہ تو سوسائٹی میں مصیبت مچاتے ہیں. سو وہ ریشل ڈسکریمنیشن کا بھی بیسس بنی ہوئی ہے یہ بات. ان ساؤتھ افریقہ اپارتھائڈ تھا, ریشل ڈسکریمنیشن تھی, اور اس میں آن دا بیسس آف دا کلر آف دا اسکن پرسنالٹی کے بارے میں اسمپشنز اینڈ اسٹیریوٹائپس بنائے جاتے تھے کہ یہ تو جی یہ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں تو یہ بڑے محنتی ہیں, یہ ان کی رنگت اچھی ہے تو ان کی نیت صاف ہے, اور یہ جو ہیں یہ ان کے بال جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت ایسی ہے. سو یہ اسٹیریوٹائپس جلدی سے سویپنگ جنرلائزیشن کسی کے بارے میں بنانی جو ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ. اینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے کیونکہ اس کا کام ہی ہے کلچر کو دیکھنا, اور کلچر کو سرسری طور پہ نہیں دیکھنا مگر کلچر کو سمجھنا, ان کلچر اور انسانی جو اثرات ہوتے ہیں کلچر کے انسانی سائیکالوجی کے اوپر ان کو سمجھنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیز ٹو ریجیکٹ اسٹیریوٹائپس, ریجیکٹ کرتا ہے اسٹیریوٹائپس کو اینڈ ایتھنوسینٹرسٹی کو, کہ ہم جی اسٹیریوٹائپ بنا لیں کہ جی وہ نیلے رنگ کے لوگ جو ہیں وہ تو لیزی ہیں اور پیلے رنگ کے لوگ جو ہیں وہ تو بدتمیز ہیں, ہم ہی اچھے ہیں براؤن رنگ کے لوگ. تو یہ جو ہے ایتھنوسینٹرک اسٹیریوٹائپ جو بن گیا ہے اس کو جو ہے شن کر دے گا ایک کلچرل اینتھروپولوجسٹ. They'll say that this is a ridiculous assumption. And mind you, in the world, even today and in history, stereotypes, use of stereotypes for racial discrimination and use of ethnocentric viewpoints has been very evident. And it's a dangerous and a exploitative and an unfortunate practice, but it does happen. So cultural anthropologist has to be careful and realize کہ جی یہ کہنا کہ انسان کی سائیکی جو ہے on the basis of the color of the skin or the color of the eyes determine ہوتی ہے, وہ اس طرح کی چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے اینڈ اوائڈ کرتا ہے اس طرح کی جنرلائزیشنس کو. Now اینتھروپالوجی میں سوال کیا پوچھے جاتے ہیں؟ اینتھروپالوجی میں جو بیسک کوئریز ہیں, اب فرام این اینتھروپولوجیکل سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ, کیونکہ اینتھروپولوجسٹ یہ اعتراف کا ضرور کرتے ہیں کہ جی ٹو اے سرٹن ڈگری ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بایولوجیکلی بھی انسان پر اثر کرتی ہیں, ان دا شیپ آف فزیکل ٹریٹس. فار ایگزامپل دا ایکسپوژر ٹو the sun depending on our location on earth. اگر آپ کوئی ڈیزرٹ ایریا میں رہ رہے ہیں تو you will probably have a darker color of the skin because ورنہ constantly the skin will burn your skin. So یہ بظاہر physical traits ہوتے ہیں depending on our biological surroundings, on our environmental surroundings. اس کے biology پر اثر ہوتے ہیں, پرابلی مینٹلی بھی اثر ہوتے ہوں گے, بٹ اسٹیریوٹائپس اینڈ ایتھنوسینٹرک جو ڈسکرپشنز ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. سو آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. ناؤ اب سوال کیا ہیں جو اینتھروپولوجسٹ سائیکولوجیکل لحاظ سے جو کوئریز ہیں ایک اینتھروپولوجسٹ کی, وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈو آل ہیومن بینگز ڈیولپ سائیکولوجیکلی ان دا سیم وے. سب سے پہلی بات تو جو سائیکالوجسٹ ہے وہ یہ پوچھے گا کہ جی کیا سارے انسان جو ہیں وہ فطرتاً سائیکولوجیکلی ایک ہی طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں, کہ کیا مختلف کلچرز جو ہیں, مختلف سراؤنڈنگز جو ہیں وہ کچھ انفلوئنس کرتی ہیں انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پہ. کیونکہ وی ریئلائز دیٹ اگین ہیومن بینگز ریکوائر کلچر, ریکوائر لائک وی مینشنڈ ان ارلیئر لیکچرز, ریکوائر active socialization in order to learn things. And I mean these are things that then affect our thinking, our ways of thinking. So یہ جو مختلف cultures ہیں ان کے جو socialization کے processes ہیں وہ کیا مختلف ہیں, اور وہ کیا انسان کے ذہن کو کی ڈیولپمنٹ کو مختلف سٹیجز کے تھرو گزارتی ہیں, اور انسانی جو ڈیولپمنٹ ہے سائیکی کی وہ کیا مختلف کلچرز میں ویری کرتی ہے. دس از اے بیسک کوشچن فار
for a cultural anthropologist or a psychological anthropologist to ask. اب اس کے علاوہ جو ایک فنڈامنٹل سوال ہے جو سائیکالوجی اینڈ اینتھروپالوجی کا، اگر آپ دونوں سبجیکٹس کو اگر اکٹھا کر کے اگر آپ ایک سوال پوچھیں تو نیکسٹ سوال یہ ہوگا کہ واٹ ایکسپلینز the psychological difference in personality characteristics from one society to another. اب یہ ہے کہ جو characteristics ہیں personality کے وہ مختلف cultures میں you will notice variances. we will go and try to identify some of these variances also ابھی in subsequent subtopics. But یہ ہے کہ جو اینتھروپولوجسٹ ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ جی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کا کلچر کے ساتھ لنک ہے، اینڈ ڈفرینسز بھی ہوتی ہیں، سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں. ایک تو یونیورسل سملیرٹیز، سائیکولوجیکل سملیرٹیز بھی ہوں گی جو وچ ول ایگزسٹ اکراس کلچرز، بٹ دین ڈفرنٹ کلچرز ول پروموٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف پرسنالٹیز. سو یہ جو کوئری ہے، یہ جو سوال ہے، دس از posed when one is looking at the development of the human psyche and culture on the other hand. So ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں ان دونوں چیزوں کو تو then you notice کہ psychologically characteristics جو ہیں وہ مختلف cultures میں کیا ویری کرتے ہیں کہ سیم رہتے ہیں. And we will find evidence and try to illustrate evidence for both these cases. But for now, another question is how do people in different societies conceive of personality and psychological development. اب ایک یہ بھی مزیدار بات ہے کہ ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ ہیں جو ایکچولی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ویریس کلچرز میں رہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں اور جو جنرلی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے بارے میں، ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سنس کلچرل اینتھروپالوجی ٹرائز ٹو ایگزامن ہیومن بینگز اینڈ ہیومن تھاٹس، اینڈ دوز تھاٹس آلسو انکلوڈ واٹ ہیومن بینگز تھنک اباؤٹ دم سیلوز. کیونکہ ہم کمپلیکیٹڈ انسان چیز ہے، انسان کی سائیکی بھی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ سادی سی مثال لیں کہ اب ہم کوئی چیز، ہمارے کوئی کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں یا کسی سیاسی ایپیسوڈ ان ہسٹری کے بارے میں اب نظریات ہوں گے، مگر ہمارے میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم ان نظریات کے بارے میں ایک اوپینین فارم کریں کہ جی ہم ان فیور ہیں اس پولیٹیکل ایونٹ کے، ہم اپوزڈ ہیں ٹو دیٹ پولیٹیکل ایونٹ. سو وی کین observe our own thinking. Human beings have the capacity to detach ourselves from our emotions and to clinically observe and make comments regarding our own thinking processes. So یہ ایک صلاحیت ہے انسان کی کہ اپنے خیالات کے بارے میں خیالات جو ہیں فارم کر سکتا ہے. سو یہ بھی مختلف کلچرز میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں regarding their own culture, regarding the traditions imparted by their culture, and cultural anthropologists are interested in considering such thoughts. اب ایک اور جو سوال ہے جو cultural anthropologists and psychological anthropologists جو کہ human psyche میں بھی interested ہے اور انسان میں human being میں بھی interested ہے، وہ ایک اور جو سوال پوچھے گا وہ یہ ہے کہ what types of cultural variations may be explained due to cultural factors. اب اس میں ایک جو اہم چیز ہے، جو سب سے کرٹیکل چیز ہے بالخصوص فار کلچرل اینتھروپالوجسٹ، اس کے جو سائیکی ہے انسان کی، جو پرسنالٹی ہے، وے آف تھنکنگ ہے، ٹیمپرمنٹ ہے، طبیعت ہے، اس میں کون کون سی ایسی ٹریٹس ہیں which can be explained by virtue of culture. اب obviously you can imagine کہ اس میں ڈائریکٹ لنک ہوگا. کئی تو جینیٹکس کے بیسس پر انسان جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ پک اپ کر لیتا ہے انسٹنکٹ لیول پہ، جو کہ جس میں کوئی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. اب میری طرف کو اگر اینٹ
پھینکے گا تو میں اگر ڈک کروں گا تو مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے, مجھے کوئی نہ بھی سکھائے تو انسٹنکٹلی آئی ول نو کہ یہ اینٹ مجھے لگ جائے گی اور میں پیچھے ہو جاؤں گا. سو اس میں کوئی کلچر کا ایسپیکٹ نہیں آتا. بٹ کیا بڑوں کا لحاظ کرنا ہے, اگر کوئی بڑا کمرے میں آئے اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں, تو یہ ایک میری تہذیب کا حصہ ہے, وچ آئی ہیو بین, دس کائنڈ آف ٹریننگ ہیز بین امپارٹیڈ ٹو می. سو اب یہ اس طرح کی جو چیز ہے, یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کا کلچر آپ کو سکھاتا ہے. سو بیسکلی دا پوائنٹ از کہ for a cultural anthropologist and for someone studying the human psyche and for studying human beings, it is very important to see کہ کیا personality جو ہے اس کا کلچر سے کیا لنک ہے, اور کون سا کلچر کون سی پرسنالٹی, ٹائپس آف پرسنالٹی کو انکریج کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. سو دس از اے ویری بیسک اینڈ انٹرسٹنگ کوشچن دیٹ ایون کلچرل اینتھروپالوجسٹ آر انٹرسٹڈ ان, اینڈ ہم اس کی بھی آگے جا کر وضاحت کرتے ہیں تھوڑی سی. بفور ڈوئنگ دیٹ, لیٹ می جسٹ ٹاک ٹو یو اے لٹل اباؤٹ دس آئیڈیا آف ایموشنل ڈیولپمنٹ. ایموشنز, ایز یو نو, انسان جذبات جو ہیں وہ بھی انسان کے ذہن کا ہی حصہ ہیں. اب ہماری سوچیں جو ہیں وہی ہمارے مطلب ایموشنز اینڈ ہمارے پھر بیہیویئر کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. سو دس آئیڈیا آف ایموشنز از وائٹل. And I mean, emotions, almost all human beings, no matter what culture they belong to, experience. And emotions develop as we grow older. اب آپ خود سوچیں 10 سال کے جب آپ تھے تو آپ کا emotional maturity کا level ایک certain stage تک تھا. پھر in the next 10 years, in the next 10 years, it keeps developing. So emotional development انسان کی ہوتی رہتی ہے. اس میں جو کیفیت ہے انسان کی, سوچنے کا طریقہ, ریئیکٹ کرنے کا طریقہ چینج کرتا جاتا ہے. اینڈ کلچرلی ناؤ ون کین پٹ کلچرل لینز آن دس اینڈ سی کہ جی پھر یہ جو پروسیس ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا, یہ کلچر کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. سو اس میں لیٹ می ریفر ٹو دا فرسٹ پوائنٹ ناؤ کہ ارلی ریسرچ ان اینتھروپالوجی واز کنسرنڈ مینلی with supposedly universal stages of emotional development which seems to be affected by cultural differences. اب جو anthropologists تھے, early anthropologists تھے, وہ زیادہ ان کا فوکس جو تھا نا, وہ جب وہ psychological issues پر بات کرتے تھے تو وہ emotional development کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے. They wanted to see کہ جی انسان کے جذبات جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اور مختلف کلچرز میں کیا مختلف طریقوں سے ڈیولپ ہوتے ہیں. کیا ایک کلچر میں ایک ایج کے اوپر جو ایموشنز ہیں وہ اگر ایک آپ کو کلچر میں ایویڈنٹلی نظر آ رہے ہیں تو دوسرے کلچر میں کیا وہ آپ کو اس طرح کے ایموشنل جو ایسپیکٹس ہیں وہ نہیں نظر آئیں گے کیونکہ وہ کلچر مختلف ہے. سو یہ اس طرح کے سوالات جو تھے preoccupied a lot of anthropologists. They were interested to notice کہ جی کلچر جو ہے وہ کیا on the basis of culture یہ آپ کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ آپ کون سی اسٹیج آف ایموشنل ڈیولپمنٹ میں جائیں گے ڈپینڈنگ آن واٹ کلچر یو بلانگ ٹو. اب یو کین امیجن یہ کافی انٹرسٹنگ قسم کا سوال ہے, اینڈ میں اس کی ایک آپ کو وضاحت کرنے کے لیے ایک کنکریٹ ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کلیئرلی کہ یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کا اور کا کلچر سے کیا لنک ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے مارگریٹ میڈ جو ہیں ایک بہت فیمس اینتھروپولوجسٹ ہیں جنہوں نے 1930s کے قریب سموا میں کام کیا تھا. سموا کے آئلینڈز جو ہیں یہ پیسفک اوشن میں لوکیٹڈ ہیں, تو یہاں پر انہوں نے جا کر ریسرچ کی تھی, اور انہوں نے ریسرچ کی تھی ایڈولیسنٹ جو مطلب ارلی ٹینز کے ایئرز ہوتے ہیں, انہوں نے اس ایج گروپ کو دیکھا اور ریسرچ کر کے دیکھا کہ کلچر جو ہے وہ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ کیا کلچر کے اثرات ہو رہے ہیں. اب انہوں نے انٹرسٹنگ مارگریٹ میڈ نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ شی فاؤنڈ سموئن گرلز were much less rebellious or in emotional turmoil than those in western societies. کیونکہ یہ کام کر رہی تھیں بالخصوص
ود گرلز تو انہوں نے نوٹس کیا کہ گرلز, بٹ پھر سبسیکوینٹ ریسرچرز ہیو آلسو لکڈ ایٹ ایڈولیسنٹ بوائز, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ایڈولیسنس جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں تو ایک ٹائم ہوتا ہے بدتمیزی, ریبیلین اور زیادہ انرجی کا, اور جب جو ٹپکل اگر آپ بھی سوچیں کہ جی ٹین ایج ایئرز, ارلی ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں, جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو وہ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں, بدتمیزی بھی کرتے ہیں. یہ ایک پرٹیکولرلی ویسٹرن سوسائٹیز میں تو یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جی ایڈولیسنس جو ہے وہ اٹ از اے ٹائم آف ریبیلین, بدتمیزی وغیرہ ٹائپ ریبیلین. سو اور ایموشنلی جو ہے وہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اس وقت, ان جذبات بھی جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ذرا ڈسٹربنگ ٹائپ آف ٹائم ہوتا ہے ان ایموشنل ڈیولپمنٹ. بٹ مارگریٹ میڈ نے دیکھا کہ سموا میں جو لڑکیاں تھیں when they were adolescents تو ان کو کوئی جذبات میں ان کے upheaval نہیں آیا. So she was, since Margaret Mead was a Westerner, she was looking at adolescent development and comparing adolescent development of girls in Western societies to girls in Samoan societies, and notice this fact کہ جی یہاں پر تو جو بچیاں ہیں وہ ایڈولیسنس کے دوران ان کو تو کوئی رولر کوسٹر ایموشنل مصیبت نہیں پڑتی. سو ناؤ دس واز این انٹرسٹنگ فیکٹ کہ یہ اس میں ایموشنل ڈیولپمنٹ کا بھی ایسپیکٹ ہے, اور دو کلچرز جو ہیں اس میں ایک جگہ یہ ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور دوسری جگہ وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سو یہ اب یو سی دا لنک ناؤ بٹوین کلچر اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. لیٹ می ٹیک یو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اس میں یہ ہے کہ ان ویسٹرن سوسائٹیز ایڈولیسنس از اے ٹائم آف ٹرموائل دیٹ ہیلپس پریپیئر ایموشنلی فار انڈیپینڈنس. اب اگر آپ بات کے تسلسل کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر مزید ریسرچرز نے, کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے یہ کہا کہ جی اگر آپ سمون سوسائٹی یا اگر آپ ایسی سوسائٹیز کو دیکھیں جہاں پر ٹریڈیشنل کنشپ سسٹمز ان پلیس ہیں تو وہاں پر ایڈولیسنس کا جو ٹائم ہے وہ کوئی اپہیول اینڈ ریبیلین کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہاں پر ایکسٹینڈیڈ فیملی میکینزمز ہیں, وہاں پر والدین جو ہیں ان کی پروٹیکشن, ریلیٹیوز کی پروٹیکشن, اور مطلب یہ جو ایڈولیسنس ارلی ٹین ایج ایئرز ہیں تب کوئی ایز سچ ٹینشن کا ٹائم نہیں ہوتا. مگر ان ویسٹرن سوسائٹیز کیونکہ زیادہ تر ٹرینڈ ہے کہ کالج میں جو بچے کالج میں ان کی تو 40-50-60% پرابلی پاپولیشن جاتی ہے کالج, کین افورڈ ٹو گو ٹو کالج, the state can provide for them to go to college. تو college is a time where then those children take off. وہ پھر گھر چھوڑ دیتے ہیں, 3-4 سال کالج رہے, وہیں سے نکلے, نوکری لی, اپنا رہنے کا انتظام کیا اور اپنی فیملی شروع کر دی, and you move on. یہ نہیں کہ واپس آئے اور 30 سال کے بھی اگر ہیں تو والدین کے پاس ہی رہنا ہے جب تک اپنا کوئی سسٹم کاروبار ٹیک آف نہیں کیا. وہاں پر جو فیملی سسٹم ہے نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے, لائک ویو آلریڈی اسپوکن اباؤٹ وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈیا آف فیملی اینڈ میرج. تو ناؤ دا پوائنٹ ہیئر از کہ اب سائیکی سے کلچر کا یہ لنک ڈرا کیا گیا, اینڈ اے لاٹ آف اینتھروپولوجسٹ ہیو ڈران دیٹ لنک کہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں ایڈولیسنس از ناٹ نیسسریلی اے ٹائم آف اپہیول, کیونکہ فیملی سپورٹ سسٹمز آر ویری مچ ان پلیس. Whereas in Western societies, adolescence is considered to be a time جب mentally بچوں کو prepare کرنا ہوتا ہے for adult life. They have to start being on their own. They have to become independent. So اس کے لیے پھر ان کا یہ ہے کہ وہ ریبیلین, انڈیپینڈنس, اپنی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, وہ والدین کو کی بات نہیں سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری اپنی من مانی ہو. تو وہ لگتا ہے ان اے سینس کہ جی ریبیلین کر رہے ہیں, بٹ ان کی وہ ایک ضرورت ہے, ان کے سماج کی, سوسائٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے چند سالوں میں باہر دنیا میں نکل جانا ہے اور اپنے اون پر رہنا ہے. سو دے نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسرٹ دیئر انڈیپینڈنس, اینڈ دس ریبیلین از اے کوپنگ میکینزم psychologically for them to prepare to go out in the world.
سو یہ پھر میں نے آپ کو ایک مثال دینی تھی ٹو شو یو کہ جی کلچر اینڈ مختلف کلچرز اینڈ جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. اب یہ دیر از ادر ریسرچ ٹو ریفیوٹ دس آئیڈیا آلسو. You can even argue that even in traditional societies, for example, adolescent girls are under pressure to to leave the house because of the concept of early marriages. So there are other issues, there's other empirical evidence, ground realities on the basis of which such research is constantly ongoing. مطلب ایک ریسرچر ایک تھیری پیش کرتا ہے, پھر اس تھیری کے خلاف کرٹیسزم اگر ہو تو وہ پھر تھیری تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے, اینڈ ہینس دا پروسیس آف نالج از آن گوئنگ. سو ہیونگ سیڈ دس, ناؤ لیٹ می ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف سائیکولوجیکل یونیورسلس, کہ کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں سائیکولوجیکل جو کہ یونیورسل ہیں, جو کہ تقریباً ہر سوسائٹی میں, ہر کلچر میں, ڈسپائٹ کلچرل ڈفرینسز, کچھ ذہنی چیزیں ہیں جو کہ آپ ایز بائی ورچو آف بینگ اے ہیومن بینگ آپ کو مختلف کلچرز میں نظر آتی ہیں. سو اس میں جو فرسٹ پوائنٹ از کہ دا ابلٹی ٹو میک بائنری کانٹراسٹ آرڈر فینومینا, پلان فار دا فیوچر اینڈ ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ آر یونیورسل سائیکولوجیکل ٹریٹس. اب یہ بائنری جو کانٹراسٹ ہیں وہ ہے بلیک اینڈ وائٹ, ہاٹ اینڈ کولڈ, ٹھیک ہے. سو یہ بائنری مطلب وہ پیئرز میں بات کی ایک کانسیپٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے یہ بائنری کو کہتے ہیں. سو بائنری کانٹراسٹ جو ہیں اس سے ون کین آرڈر اے لاٹ آف ایگزسٹنگ فینومینا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, اور اس سے پھر انسان جو ہے ون کین فنکشن ان دا ورلڈ, بیکاز دنیا میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں تو ان کو کیٹیگرائز کرنا مینٹلی جو ہے اس کے لیے بائنری اپوزٹس کو یوز کیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی. پھر آرڈر فینومینا. اب فینومینا اگر آپ کہیں بھی نکلیں, اب اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہوں آپ اتنی ساری چیزیں دیکھیں گے, آدمی چل رہے ہیں, گاڑیاں, مختلف قسم کی گاڑیوں کو ہی آپ صرف دیکھ لیں تو اس میں آرڈرنگ فینومینا وڈ بی کہ مینٹلی ون وڈ نوٹ کہ دیز آر آل okay, they rickshaws and they motorcycles, but these are all cars. Okay, in cars then you can say okay, these are all white cars, or these are all saloon cars, or these are taxis for transport, and these are private cars. So here one is ordering phenomena, and this kind of ordering of phenomena is necessary for us to think. So یہ بھی ایک جو آرڈرنگ فینومینا کی کیپیسٹی ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کے فینومینا ڈپینڈنگ آن آپ کو سڑک پہ نظر کیا آ رہا ہے, یو ول آرڈر فینومینا اکارڈنگلی. گاڑیاں ہیں یا گھوڑے ہیں یا سائیکلیں ہیں تو آپ سائیکلوں کو بھی آپ ڈپینڈنگ کہ وہ کیا کمپنی ہے, گیئروں والی سائیکل ہے, غراری والی سائیکل ہے, سو آپ اس کو فینومینا کو آرڈر کر سکتے ہیں. سو نو میٹر واٹ کلچر یو آر ان, دا ابلٹی ٹو آرڈر فینومینا از آلسو یونیورسل. Similarly, planning for the future. In every culture, in every society, people think when, as they mature, that they want to get married, they want to have children, how many children, they want to work somewhere, maybe they want to change what they are doing to make more money because it's a better career, because they find it more interesting. Planning for the future, agrarian societies میں بھی ہو سکتا ہے. Maybe it means planting someone else which will fetch a better price, is easier to plant given the environmental condition. So یہ جو planning for the future ہے یہ بھی ایک universal human trait ہے. اسی طرح understanding of the world جو ہے وہ بھی, اب one might reach different conclusions. One might think کہ یہ دنیا تو ہے ہی فضول, یا دنیا تو ہے ہی مطلبی, یہ تو زیادتی آبزرویشنز ہیں, مگر اس کو آپ سیاسی رنگ بھی دے سکتے ہیں کہ جی جو
کیپٹلزم ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, یا ٹریڈ لبرلائزیشن ہوتی جا رہی ہے, یا ہو سکتا ہے 10 سالوں بعد کمیونزم پھر جو ہے وہ ہمیں دنیا کے مختلف خطوں میں نظر آنا شروع ہو جائے. سو یہ یور ویز آف انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ ڈفر. You can reach different conclusions about the way the world works and what you think about it, but یہ بھی سارے کرتے ہیں. یہ بھی انسان کی سائیکی کا ایک ضرورت ہے انسان کی. جب ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, and our understanding of it differs according to our culture, according to our personality, but the process of us wanting to form an opinion about our circumstances is universal. The next point is that all people have a concept of the self. They can empathize with others and feel and recognize emotions in others. اب اس میں ایک اور جو یونیورسل فیکٹر ہے جو سارے انسان فیل کرتے ہیں وہ ایک نوشن آف سیلف ہے. I am an individual. I react with the world, with other people, with circumstances. But وہ جو I کا کانسیپٹ ہے سیلف کا, اپنے آپ کا, وہ ہر کلچر میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو thinking of yourself as an individual in relation to other people, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہر کلچر میں پایا جاتا ہے. پھر ایمپتھائز کرنا, کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا, اس کی فیلنگز کا جائزہ لینا, اس کے حالات کا جائزہ لینا اور انڈرسٹینڈ اس کو کرنے کی کوشش, اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. ٹو سمپتھائز, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو یہ جو کیپیسٹی ہے انسان کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایمپتھائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ بھی فطرتاً ایک سائیکولوجیکل یونیورسل ہے. مختلف کلچرز میں مختلف طریقے ہیں, طور طریقے ہیں جن کے تھرو لوگ ایمپتھائز اور ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ یہ بھی جو فینومینا ہے ایمپتھائز کرنے کا یہ بھی یونیورسل ہے. اب اسی طرح دوسروں کے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا اور اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا. اگر آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو آپ کی شکل سے دوسروں کو پتا چل جائے گا کہ جی غصہ چڑھا ہوا ہے. اگر آپ گڈ موڈ میں ہیں تو آپ کی شکل سے پتا چل جائے گا. اور اسی طرح دوسروں کو ریکگنائز کرنا کہ جی یہ خوش ہے. اب خوش ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ مختلف کلچرز میں مختلف ہو سکتی ہیں, سرکمسٹانسز پر ڈپینڈ کرتی ہیں, بٹ جو خوش ہے زیادہ تر اگر وہ شکل پہ ہنسی جو ہے وہ اگر نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جی بندہ خوش ہے. اس میں پھر ویریشنز بھی ہیں, مطلب طنز والی ہنسی بھی ہو سکتی ہے, سینیکل ہنسی بھی ہو سکتی ہے, کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ریڈیکیول والی ہنسی ہو سکتی ہے, جینیوئن خوش ہونے والی ہنسی ہو سکتی ہے. اسی طرح غصے کی کئی سٹیجز ہیں جو کہ ہم خود بھی فیل کرتے ہیں اور ریکگنائز بھی کر لیتے ہیں دوسروں میں. یہ بھی جو صلاحیت ہے یہ بھی یونیورسل ہے. مختلف کلچرز میں اکراس دا بورڈ چاہے حالات مختلف ہوں مگر یہ انسانی کیفیت جو ہے یہ سملر ہے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹورڈز دی آئیڈیا آف کوگنیشن اینڈ کلچر. کوگنیشن جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ہے. کوگنیشن بھی مینٹل پروسیسز اینڈ تھنکنگ پروسیسز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس میں لنک ڈھونڈا جا رہا ہے between cognition and culture. So اب ہم we'll go towards some of these points. Recent research on psychological universals focuses on cognitive or intellectual development. اب آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جو ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو وی سیٹ کہ جی ارلی سائیکالوجسٹ جو تھے وہ زیادہ کرتے تھے فوکس ایموشنل سائڈ آف تھنگس پر, مگر ریسنٹ ایئرز میں کوگنیشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا شروع ہو گیا. یہ جو ایموشنل سائڈ ہے اس کے اوپر فوکس جو تھا وہ مارگریٹ میڈ وغیرہ نے کیا تھا, اینڈ جو انسانی جو فیلنگز ہیں اور کلچر کا فیلنگز کے ساتھ کیا لنک ہے وہ ایک طرف تھا. اب ریسنٹلی جو ہے وہ کوگنیشن اور کلچر کے اوپر فوکس آنا شروع ہو گیا, اینڈ دس از بیکم مور اینڈ مور ایویڈنٹ ان دا ریسنٹ ڈیکیڈز. پچھلے 20-30 سالوں سے ون کین سی ان اینتھروپولوجیکل ریسرچ کہ کوگنیشن اور کلچر کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے.
اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آف فوکس آن کگنیشن اور انٹیلیجنس اور ویز آف تھنکنگ اور کلچر. اب مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو لنکیج ہے اٹ کنسیڈرز ہاؤ ڈفرنٹ کلچرز acquire thinking habits such as formal operation notions which enable a person to think of the possible outcomes of a hypothetical situation. اب یہ گھبرائیے گا نا, مطلب یہ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے, مگر اب یو ہیو ٹو ریئلائز کہ انسان کا ذہن جو ہے لائک وی نو کہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. سو سلائٹلی ہم سائیکالوجی سے بھی کچھ ٹرمز بورو کر رہے ہیں, بٹ اٹ از نیسسری ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کلچر ٹو نو ہاؤ پیپل تھنک. سو اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اس میں بس ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے یہ فارمل آپریشن کا. اب فارمل آپریشن وہ انسان کی کیفیت ہے اور وہ تھنکنگ کی کیپیسٹی ہے کہ جب ہم مینٹلی ویژولائز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم کریں گے تو اس کی آؤٹ کمز یہ ہوں گی. ہم ہائپوتھسائز کر کے ہم نے وہ چیز کی نہیں ہوتی, مگر ہم فرض کریں اگر آپ کو پتا ہو کہ جی میں کل اسکول سے چھٹی کر لوں گا تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ مینٹلی پھر چاک آؤٹ کریں کہ جی یہاں میرے اسکول میں تو ہر تیسرے دن بچہ چھٹی کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو مجھے کیا فرق پڑے گا. ہو سکتا ہے نئے ہیڈ ماسٹر آئے ہیں آپ کے اسکول میں, جو ایک بھی بچہ اگر چھٹی کرے تو وہ والدین کو فون کر دیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کے والدین کو فون کریں تو آپ کے فادر بہت اسٹرکٹ ہوں اور آپ کی 250 روپیہ پاکٹ منی میں سے وہ 150 روپیہ جو ہے وہ رکھ لیں کہ تم نے اسکول جانا چھوڑ دیا. سو یہ آپ پوری جو ہائپوتھیٹیکل آل پاسبل آؤٹ کمز جو ہیں ان کو انویژن کرنا بفور ایون ڈوئنگ دا چھٹی, یہ جو کیفیت ہے, یہ جو کیپیسٹی ہے, اس کو کہتے ہیں فارمل آپریشن, اینڈ دس از اے پارٹ آف کگنیٹو ابیلٹی. سو یہ جو ہے یہ ایک انسانی کیفیت ہے, اینڈ یہ آج کل اینتھروپولوجسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہیبٹس تھنکنگ کے ہمارے جو تھنکنگ ہیبٹس ہیں, ہم جس طرح سوچتے ہیں اور ہم پھر آؤٹ کمز جو اپنے دماغ میں بناتے ہیں, وہ کیا کلچر کا اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ دیز اینتھروپولوجسٹ آر مور کنسرنڈ ود دین ود دی آئیڈیا آف فیلنگس اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. اب دیکھتے تو ہیں اینتھروپولوجسٹ کے جی یونیورسلز, کہ ہر کلچر ہر سوسائٹی میں کیا ایسی کانسٹنٹس ہیں جو ہر انسان بائی ورچو آف بینگ اے ہیومن بینگ ہیز تھنکنگ ہیبٹس وچ آر سملر. کیونکہ سائیکولوجیکل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ دے آر لوکنگ ایٹ دیٹ کائنڈ آف اے لنک اینڈ ٹرائنگ ٹو سی دا سملیرٹیز بٹ آلسو دا ڈفرینسز. سو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسلس تو ہیں, مگر یونیورسلس کے ساتھ ساتھ اٹ از آلسو نوٹسڈ, many researchers have rather discovered that there are also some apparent differences. مطلب یہ کہ ضرور ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان چاہے اس کا جو بھی کلچر ہے وہ اس کے سوچنے کے طریقے اور سوچنے کی عادتیں جو ہیں وہ سملر ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. کئی کلچرز میں کئی آئیڈیاز پر زیادہ فوکس دیا جاتا ہے جو پھر انسان کے تھنکنگ ہیبٹس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. سو دے ہیو نوٹسڈ بوتھ ٹائپس آف تھنگس. مگر دا ادر تھنگ, میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں, بٹ میں پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹیسٹ یوز ان اینتھروپولوجیکل ریسرچ فیور تھنکنگ پیٹرنز ٹاٹ ان فارمل اسکولز ان ویسٹرن کلچرز. اب مصیبت یہ ہے کہ ٹو سی دا ڈفرنسز اینڈ دا سملیرٹیز بٹوین تھنکنگ ہیبٹس اینڈ کلچرز, اب اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. اب کیونکہ اینتھروپولوجسٹ انٹرسٹیڈ ہیں کہ سینگ کہ جی انسان کے سوچنے کے طریقے اور ہیبٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں, اور کون سے ہیبٹس ہیں جو ہر کلچر میں ہوتے ہیں, اور کون سے ہیبٹس ہیں جو بالخصوص مخصوص کلچرز میں ہیں. اور اس پروسیس کو دیکھنے کے لیے دے ہیو ٹو ایڈمنسٹر سم ٹائپ آف ٹیسٹ. اب مصیبت یہ ہے کہ
وہ جب ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ جو ٹیسٹ بنا ہوتا ہے اٹ ٹینڈس ٹو فیور گو ان دا فیور آف پیپل جو ویسٹرن تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریٹن ہوتے ہیں یوزلی, اس میں آپشنز ملٹیپل چوائس ٹائپ آپشنز ہوتی ہیں. تو اب جو ایک دیہی علاقے میں بچہ ہے جو اگر وہ اسکول بھی جاتا ہے تو وہ اگر زبانی اس کو عادت ہے کہ وہ زبانی استاد کی بات سنے اور سارے 15 بچے مل کر جواب دیں اور پھر اسے بات سمجھ آتی ہے, تو ہی ول گیٹ کنفیوز جب اس کے سامنے آپ 4 ملتے جلتے جواب رکھ دیں گے اور اسے کہیں گے کہ جی ٹک کرو. اب یہ ملٹیپل چوائس تو جو سسٹم ہے یہ ویسٹرنائز ٹائپ اسکولنگ میں استعمال ہوتا ہے. تو اب جو ٹیسٹ وغیرہ بھی جب ہیں, جب زیادہ تر یہ کگنیٹو ہیبٹس کو دیکھنا ہو تو وہ ٹیسٹ کچھ کنسٹرینٹس بھی ہیں ٹیسٹ میں, اور پھر جو ٹیسٹ بنانے والے ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ وہ جب ملتے جلتے اس طرح کے جواب رکھتے ہیں تو فارمیٹ وہ یوز کر لیتے ہیں ملٹیپل چوائس کا. اینڈ باقی جو ٹریڈیشنز اینڈ کلچرز میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو وہ ٹیسٹ ہی ان کے لیے اتنا انفیملیئر ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی جو تھنکنگ ہیبٹس وغیرہ ہیں وہ صحیح طرح ٹیسٹ میں شو نہیں ہوتے. سو دس از اے بٹ آف اے پرابلم ان ٹرائنگ ٹو کمپیئر کگنیشن ان کلچر. جو پھر ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں وہ دے آر ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ ایک مسئلہ ہے. مگر رجحان جو ہے آج کل کلچرل اینتھروپالوجی میں اٹ از ناٹ آن فیلنگس, اٹ از آن تھنکنگ ہیبٹس اینڈ سیئنگ the link between the way we think and our culture. اب میں آپ کو تھوڑا سا کراس کلچرل ویریشن جو ہے, جو مختلف کلچرز میں ڈفرینسز یا ورائٹی جو نظر آتی ہے سائیکولوجیکلی, میں اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا لے کر جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن یونیکنس, اینتھروپولوجسٹ لک ایٹ سائیکولوجیکل ڈفرینسز فاؤنڈ ود ان اینڈ بٹوین ڈفرینٹ کلچرز. اب اس میں جو اینتھروپولوجسٹ ہے وہ ٹھیک ہے, ہی از انٹرسٹیڈ ان ہاؤ اے پرسن تھنکس, بٹ بیسکلی دے آر ناٹ, a cultural anthropologist is not concerned with person A or person B or person C. They are concerned with cultures, and they are concerned with the difference and the similarity between cultures and in cultures. اب ایک کلچر کے اندر بھی similarities and differences ہوتی ہیں اور پھر کلچرز کی آپس میں similarities and differences ہوتی ہیں. So cultural anthropologists and even a psychological anthropologist are more concerned with these things. And cultural anthropologist جو ہے وہ تو اس کا تو primary focus is culture, not the individual. So this is something that one should realize, that cultural variation and similarity جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا جو ہے وہ بالخصوص کلچرل اینتھروپولوجسٹ کا کام ہے. اب جو ریسرچر ہیں وہ کیسے فوکس کرتے ہیں کلچرل ویریشنز, کلچرل ڈفرینسز, کلچرل ورائٹیز کے اوپر؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ دے فوکس آن چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز ٹو اکاؤنٹ فار آبزرویبل پرسنالٹی ڈفرینسز. اب ریسرچر یہ کرتے ہیں, سب سے آسان جو طریقہ ہے ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جی انسان کی تھنکنگ کلچر کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جی مختلف کلچرز اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیتے ہیں. بیکاز ظاہر ہے اس وقت انسان کے دماغ میں تھنکنگ کے پروسیسز, تھنکنگ ہیبٹس فارم ہو رہے ہوتے ہیں, اور انسان کیونکہ لرن کلچر کرتا ہے بائی بینگ ٹاٹ بائی دا پروسیس آف سوشلائزیشن. تو اینتھروپولوجسٹ کے لیے کنوینئنٹ ہے ٹو لک ایٹ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز, کیونکہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کلچر جو ہے, ایک تو طریقہ تھا, ہم نے ٹیسٹ کی بات کی. اب ٹیسٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کلچرز میں مختلف طریقے ہیں, مختلف ہیبٹس ہیں, تو ان کو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ دینا جو ہے دیٹ از ناٹ فیئر. سو اب دی ادر وے دیٹ ریسرچرز کین لک ایٹ دی آئیڈیا آف کگنیشن اینڈ لک ایٹ دی آئیڈیا آف ہاؤ کگنیشن از ٹائڈ ٹو کلچر از لک ایٹ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز. کہ جب کلچر تربیت دے رہا ہو, وین اٹ از ٹیچنگ پیپل چلڈرن ہاؤ ٹو تھنک, وہ کیسے تربیت دیتا ہے. سو دس از اے گڈ وے آف فوکسنگ
اینڈ ٹرائنگ ٹو سی کہ جی مختلف کلچرز جو ہیں وہ کیا مختلف چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور پھر اس فوکس سے جو ان کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے جو تھنکنگ ہیبٹس بن رہے ہیں وہ کیا مختلف ہیں. سو دس از اے گڈ وے of looking at child rearing practices and seeing similarities and differences between child rearing practices. اس چیز کو دیکھتے ہوئے, چائلڈ ریئرنگ پریکٹس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی پرسنالٹی اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹس کے لنک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے some anthropologists have reached certain conclusions and we'll go towards those now. Some anthropologists believe that child rearing practices are adaptive and societies produce personalities according to their requirements. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن جو اینتھروپولوجسٹ جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو تلاش کرتے ہیں لنک بٹوین پرسنالٹی اینڈ چائلڈ ریئرنگ, انہوں نے ایک جو جائزہ لیا ہے, مطلب ہم زیادہ ڈیٹیل میں وی شوڈنٹ بی لوکنگ ایٹ دس ود اے میگنیفائنگ گلاس, کیونکہ یہ آفٹر آل انٹروڈکشن ٹو کلچرل اینتھروپولوجی ہے. اینڈ یو ریئلائز کہ کلچرل اینتھروپولوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ آپ اس کو اگلے 15 سال بھی پڑھتے رہیں تو دیر از انف مٹیریل ہیئر فار یو ٹو کیپ لوکنگ. بٹ ہم تو ایک ابتدائی تعارف کر رہے ہیں, سو اس میں یہ ہے کہ اٹس اسٹل گڈ ٹو نو کہ جی ایشوز کیا ہیں اور اس میں مثالیں کیا ہیں اور مختلف ایریاز کیا کور ہو رہے ہیں. اس لیے ون از ٹرائنگ ٹو ایٹ لیسٹ give you some موٹی جو باتیں ہیں between linking human minds and culture, وہ میں اس لیے آپ کو مینشن ضرور کر دوں گا. سو اب اس میں ایک جو چیز اینتھروپولوجسٹ نے دیکھی ہے وہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی زیادہ تر سوسائٹیز اینڈ کلچرز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز وہ رکھیں جو ان کی سوسائٹی کو بینیفٹ کریں. سو اب اس میں یہ ہے کہ ایک آئیڈیا اوبیڈینس کا, ایک آئیڈیا سوسائٹی کے نارمز کو ریسپیکٹ کرنے کا, یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ سوسائٹی کی اپنی نیڈ کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں, جو نارمز ہیں, ان کو وہ اپنے بچوں کی تربیت میں ضرور ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے, اور وہ پھر ان کے تھنکنگ پروسیسز بھی افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. سو یہ تو ایک بہت اہم چیز ہے وچ از ایزی انف فار اس ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس میں یہ اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک یا دو کلچرز نہیں, یہ زیادہ تر کلچرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلچر ہے اور کلچرل نارمز جو ہیں, اور وہ نارمز جو کہ سوسائٹی کی انٹرسٹ میں ہیں کہ سوسائٹی سروائیو کرے, سوسائٹی فلرش کرے, اور سوسائٹی اپنے آپ کو سسٹین کر سکے, سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ویلیوز وغیرہ کی ضرورت ہے وہ امپارٹ کی جاتی ہیں ان چائلڈ ریئرنگ. سو وہ انسان کا نظریہ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں پرائیڈ لینا, اپنے کلچر میں پرائیڈ لینا سکھاتا ہے. اپنے پھر ایک اس میں اب ایک نقصان یہ ہے کہ زیادہ آپ پرائیڈ لیں تو وہ پرائیڈ بیوقوفی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جب سینس آف سپیریورٹی آ جائے تو پھر ایتھنوسینٹرسزم بھی بن سکتا ہے کہ جی بس ہم ہی ہیں, ہمیں ہی پتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا, ہم ہی سب سے بہتر ہیں, ہم باقی سب کو ہرا کے ان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ایک ڈینجر بھی ہے. So now basically today we have covered some interesting ground, and تھوڑا سا ہم شاید اس کو سائیکالوجی کی طرف لیکچر کو لے گئے ہیں, مگر یہ ایک آپ کو even as a cultural anthropologist and someone who's interested in looking at how society functions, آپ کو essentially یہ دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جی سوسائٹی جو ہے اس میں بیسکلی اٹ از کمپرومائزڈ آف انڈیویجولس, آف ہیومن بینگس. سو اٹ از نیسسری فار اس ٹو تھنک آف ہاؤ ہیومن بینگس تھنک, آف ہاؤ ہیومن بینگس what processes guide the way that they think, the way that they learn to think, and ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہیں, کلچر کا ان کے ساتھ لنک کیا ہے, اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا
یونیورسل ہے, ڈفر کرتی ہے. یہ جو ایشوز ہیں یہ میں نے آپ کو ان ویری بریف فارم آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو انٹروڈیوس some of these issues to you, and basically I wanted, for you to be able to think about human beings and about human cultures, on the basis of psychological principles also. And یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ کلچرل اینتھروپالوجی کیونکہ انسان کو پڑھ رہی ہے, تو انسان کے کو پڑھنے کے لیے اٹ ہیز ٹو ریلائی آن ویریس سوشل سائنسز, آن اکنامکس, آن پولیٹیکل سائنس, آن سائیکالوجی, اینڈ ہیز ٹو لک ایٹ تھنگس فرام اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو, لک ایٹ تھنگس فرام اے وائڈ جیوگرافک اسپیکٹرم, کیونکہ ہم انسان جو ہیں وہ ہر جگہ دنیا میں ہیں, بڑی دیر سے ہیں, ہم سوچتے بھی ہیں اور ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہے. سو دیٹ از وائی وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سم امپورٹنٹ ایشوز. اب اسی طرح کے امپورٹنٹ اور مزید ایشوز جو سائیکی اینڈ کلچر کے درمیان لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں, ہم ان کی وضاحت اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.